میں بلا تاخیر نہایت ہی ادب و احترام سے التماس گزار ہوں محتمم مدرسہ ابن مسعود حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب سے، جو ہمارے آج مہمان بھی ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، آپ سے بلا تاخیر گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیے اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی بھی آپ کے دست مبارک سے ہوگی۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب۔ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملت القرآن۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ادارہ دار ارقم کے سر چمن زیب صاحب، سر اورنگزیب صاحب، ان کے دیگر تمام اساتذہ، منتظمین، سب سے پہلے تو یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اب سے 5 سال پہلے 23 مارچ سن 2017 میں جس ادارے کی انہوں نے بنیاد رکھی، ان کی محنتوں اور کاوشوں کا وہ نتیجہ 5 سال کے بعد ہم سب کے سامنے ہے۔ ان کی محنت اور کاوشوں کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران اس ادارے نے تعلیمی، تعمیری اور عملی میدان میں پیش قدمی کی ہے۔ یہ آگے کی طرف بڑھے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں ہٹے۔ یہ ان کی کارکردگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت کیا ہے؟ معاشرے کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط سے نکلیں، ہم شدت پسندی سے نکلیں اور ہم من حیث القوم ایک اعتدال کے راستے کو اختیار کریں۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ ایک طبقے نے اپنے آپ کو دینی تعلیم میں اس قدر منہمک کر لیا کہ دنیاوی علوم سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ایک طبقے نے اپنے آپ کو دنیاوی علوم میں، دنیاوی تعلیم میں، عصری تعلیم میں اتنا منہمک کر لیا کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق باقی نہیں رہا، حتیٰ کہ والدین کے جنازے پڑھنے سے بھی قاصر رہے۔ جنازہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، گھر میں تلاوت کرنے سے بھی قاصر رہے۔ نماز جو ایک بنیادی چیز ہے اس کے علم سے بھی محروم ہو گئے، دنیاوی تعلیم میں اس قدر منہمک ہو گئے۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں دار ارقم جیسے ادارے جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہیں، یہ قابل فخر ادارے ہیں، اور ایسے مزید ادارے وجود میں آنے چاہیے، اور ان اداروں کی طرف لوگوں کا رجوع اور لوگوں کی طلب یہ بتا رہی ہے کہ واقعی ایسے اداروں کی ہمیں ضرورت ہے جو ہماری دینی تربیت بھی کر سکیں،
آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنے بچے کو قرآنی تعلیم سے محروم رکھیں گے تو آپ اپنے لیے سب سے بڑا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخرت تو دور کی بات ہے، وہ تو جب موت آئے گی، جب موت کا مرحلہ آئے گا، جب قبر میں رکھا جائے گا، جب میدان حشر سجے گا، وہ تو اس وقت کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم کر دیا تو یہ قرآن ہے جو آپ کے بچے کو یہ بتا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کی عبادت کرنا اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر تیرے لیے تیرے والدین ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ یہ آپ کو کیمسٹری کی بک میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو بائیولوجی میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو میتھ کی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو قرآن کی تعلیم آپ کے بچے کو بتائے گا کہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے جو آپ کے آنے والی نسلوں کو اور آپ کے بچوں کو یہ بتائے گا کہ ٹھیک بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، قولوا قولا حسنا، عمدہ طریقے سے بات کرنی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، الجھنا نہیں ہے، انتشار نہیں ڈالنا، اپنی رائے پیش کر دینی ہے پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں، اور اس کے بعد اگر کوئی بحث کرے تو اس سے ہم الجھیں گے نہیں۔ یہ پیغام آپ کو قرآن دے گا، قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ قرآن کی تعلیم آپ کو بتائے گی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کی نسبت یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی نسبت میرے نبی کے ساتھ، آپ کی آنے والی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لوگ اٹھا کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں سکھائیں۔ آپ اس تعلیم کے اندر جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ تناور درخت بن چکے ہوں گے، معاشرے کے جس شعبے میں، جس محکمے میں جا کر بیٹھیں گے وہاں دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ معاشرے میں ایمانداری، دیانتداری اور اعمال صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اساتذہ کی بات کا طالب علم کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی مثال ایک پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں کوئی جدی پشتی مولوی نہیں ہوں، میرے والد لوہار تھے، میرے والد بھی کوئی کسی مسجد کے امام نہیں تھے، لیکن تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت سے میں آ گیا اس طرف اور وہ چیزیں چھوڑ دی ساری، توبہ طائب ہو کے اس راستے پر چل پڑا۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے، نہیں اٹھتے تھے، نماز پڑھنے پر ڈانٹتے تھے، ہم نہیں پڑھتے، کبھی دل چاہتا تھا پڑھ لیتے تھے اور کبھی چکر لگا کے ایسے ہی آ جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن استاد اور طالب علم کی ایک محبت ہوتی ہے، استاد اور طالب علم کا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ آپ جو بات طالب علم میں منتقل کریں گے، طالب علم والدین کی بات کو اتنا نہیں لے گا جتنا آپ کی بات کو لے گا۔ اینگلو اردو گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سے ہم نے میٹرک کیا تو ہمارے اس وقت پرنسپل بلدیہ ٹاؤن کے مشہور و معروف ٹیچرز میں فرید سر، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوئے، وہ ہمارے پرنسپل تھے، اور ان کے برادر نسبتی میر افضل سر وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے۔ ٹیچر اسلامیات کے نہیں تھے، ٹیچر اردو کے نہیں تھے، معاشرت علوم کے نہیں تھے، کس کے ٹیچر تھے؟ انگلش کے۔ انگلش کی کتاب پڑھانے کے لیے آتے تھے، لیکن میر افضل سر کا پہلا سبق وہ نماز کا ہوتا تھا۔ روزانہ کلاس میں وہ کتاب بعد میں شروع کرتے تھے، سبق بعد میں شروع کرتے تھے اور کاپیاں بعد میں چیک کرتے تھے۔ سب سے پہلے پوچھتے بیٹا بتاؤ نماز کس نے پڑھی؟ نہیں پڑھی؟ اچھا کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ آج یہ نیت کرو کہ نماز پڑھیں گے۔ بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے انہوں نے اس انداز میں ہمیں نماز کی عادت ڈالی کہ اس وقت سے ہم نے انگلش کے ٹیچر کے کہنے پر نماز شروع کر دی۔
آپ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے. تو اساتذہ اس بات کی کوشش کریں کہ جتنی محنت کر رہے ہیں, دنیاوی علوم اپنی جگہ, لیکن دینی اعتبار سے یہ قوم کا مستقبل, یہ قوم کے نونہار, یہ قوم کے معمار, یہ مستقبل کے معمار, یہ آپ کی جھولی میں لا کر ڈال دیے گئے ہیں. آپ ان کو کس راستے پر گامزن کرتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادارہ دار ارقم کی تمام کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.